जनाब स्पीकर, आज अपोजिशन की तरफ से ये जो इजलास रिक्वेजिशन किया गया, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने जस्ट 1 मिनट जी, मैं सिर्फ ये इस पे हम चाहते हैं कि 2-3-4 दिन पूरा डिस्कशन कर ले और जो भी डिस्कशन करे प्रॉपर तैयारी के साथ करे और टू द पॉइंट हो तो बेहतर होगा, ताकि कौम को भी आगाही हो और कहीं जैसे सही तस्वीर भी ठीक हो। तो हम चाहते हैं कि इसको पूरा डिबेट हो जाए प्लीज। तो जनाब स्पीकर, ये जिस मौजू पे अभी फाजिल मेंबर बात कर रहे थे, वो आज पाकिस्तान के हर घर का मौजू है। पाकिस्तान के हर शहरी के जबान पर यह मौजू है कि पाकिस्तान में महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ईवान, जिसमें हमेशा हमारी ये कोशिश रही है कि इस मौजू पर बात हो, पाकिस्तान के अवाम के इश्यूज पर बात की जाए ताकि उसका कोई हल निकाला जाए। मैं चाहता था कि जब इतने अहम मौजू पर आपने इजाजत दी हमें बात करने के लिए, तो यहां पर मुशीर खजाना मौजूद होते और जस्ट 1 मिनट जी, खास तौर पर डॉक्टर साहब, आप हमाद अजहर को और मिनिस्टर जो वो है फाइनेंस, उसको कांटेक्ट कर ले ताकि वो आ जाए। उसमें मिनिस्टर फाइनेंस की बात कर रहा हूं। फाइनेंस की बात की। तो जनाब स्पीकर, मुझे बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है। इसको एक तरफ रखें कि हम अपोजिशन में हैं और ये हुकूमत में है। फिलहाल इसको ये जो हमारा एक निजाम है ना, उसको मैं एक साइड पे रखकर बात करता हूं एक पाकिस्तानी के नाते से। तो ये बड़ी एक दुख भरी दास्तान है। जब मौजूदा हुकूमत इंतखाब में गई 2018 में, तो वजीर आजम साहब ने जो इलेक्शन कैंपेन चलाया, वो उसकी बुनियाद 2 नुक्तों पे थी। एक नुक्ता तो यह था कि मुल्क में करप्शन बहुत ज्यादा हो गई है और जब वो आएंगे तो करप्शन का कला कमा कर देंगे और मुल्क में से करप्शन का खात्मा हो जाएगा। और दूसरी ये थी कि महंगाई और बेरोजगारी, और उनका ये कहना था कि जब उनकी हुकूमत आएगी तो मुल्क से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। बल्कि वो तो इससे बहुत आगे जाके कहते थे कि आपको आज दूसरे मुल्कों में जाके मजदूरी करनी पड़ती है पाकिस्तानियों को, लेकिन जब मेरी हुकूमत आएगी तो आप देखेंगे कि दूसरे मुल्कों के लोग जो हैं वो आकर पाकिस्तान में रोजगार ढूंढा करेंगे और पाकिस्तान कर्ज लेने वाला मुल्क नहीं बल्कि कर्ज देने वाला मुल्क बन जाएगा। वो कहा करते थे कि बिजली की कीमत जो है उसको इस कदर नीचे ले आएंगे कि हमारी जो इंडस्ट्री है और आम आदमी जो है वो खुशहाल हो जाएगा। रोजगार के बारे में वो बताया करते थे कि फौरी तौर पर 1 करोड़ नौकरियां जो है वो पाकिस्तान के अवाम को मिल जाएंगी, बेघर लोगों को 50 लाख घर मिल जाएंगे। जनाब स्पीकर, कहां से शुरू करूं? क्या यह बात साबित नहीं करती कि 2.5 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान के लोग ये सोचने में हक बजानिब हैं कि उनसे झूठ बोला गया, उनके साथ धोखा किया गया, उनको सब्ज बाग दिखाए गए। जनाब स्पीकर,
जनाब स्पीकर, अगर इस तरह इंटरप्शंस होती रहेंगी तो फिर तो ये वही माहौल बन जाएगा। बिस्मिल्लाह करें जी, बिस्मिल्लाह। नहीं, मैं ये देखें, ऑनरेबल मेंबर खड़े हैं, वो एक उसका कुछ पर्सनल मसला है, हमारे साथ डिस्कस करें। जनाब स्पीकर, तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि क्या सिर्फ ये कह देने से, मुझे मालूम है कि अभी जब आप वहां फ्लोर देंगे हुकूमती अरकान को या किसी मिनिस्टर को, तो वो खड़ा होकर यहां से शुरू करेगा कि ये जो कुछ भी है ये पिछली हुकूमतों का किया धरा है, ये जो कुछ भी है ये पिछली हुकूमतों ने किया, ये पीपल पार्टी ने किया, ये मुस्लिम लीग ने किया। चले, ये सुन सुनकर अब तो हमारे कान तो पकी थे, अब तो अवाम भी इस फिक्रों से तंग आ गए। अब अवाम ये कहते हैं कि भाई 2.5 साल गुजरने के बाद अभी भी पिछली हुकूमतों का रोना आप रो रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या किया है? आपने क्या डिलीवर किया है? जो आप कहते थे उसका आप उल्ट करते जा रहे हैं। जो आपने वादे किए थे उसका उल्ट किया आपने। आज मैं क्या पूछ सकता हूं जनाब स्पीकर कि जब यह कहा जा रहा था कि हम कर्जे $200 बिलियन जो है हम लेकर आएंगे बैरून मुल्क से और कर्ज खाओं के मुंह पर दे मारेंगे, क्या ये हुआ? कहा जा रहा था कि बिजली की कीमतें नीचे आ जाएगी। मैंने उस दिन भी गुजारिश की थी जनाब स्पीकर, आप नहीं थे, कि हम 4 रुपए का यूनिट देते थे जिस वक्त क्रूड ऑयल की कीमत जो है इंटरनेशनल मार्केट में वो $158 फी बैरल थी। आज क्रूड ऑयल की कीमत $60 है और बिजली का जो 1 यूनिट है वो 28 रुपए का दिया जा रहा है। तो क्या ये पिछली हुकूमतों ने किया है? आपने कितने हजार अरब कर्जा बढ़ा दिया, महंगाई भी साथ बढ़ा दी, इन्फ्लेशन जो है वो आसमान पर अफराते ज़र पहुंच गई है। आज देखें जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि कोई एक एक्शन बताएं, हुकूमत कोई एक कदम ऐसा बताए कि इसने कीमतों को कंट्रोल करने में उस तरफ कदम बढ़ाया। कोई ऐसा एक एक्शन बता दे हुकूमत कि किसी कीमत को, किसी भी कमोडिटी की कीमत को। कभी यह भी सुना था जनाब स्पीकर कि एक हफ्ते में बिजली की 2 दफा कीमत बढ़ती है और फिर यह समरी भेजकर 1 दफा, और फिर आ जाता है कि वजीर आजम साहब ने वो समरी रोक दी और नामंजूर कर दी। ये करने के बाद 4 दिन के बाद कीमत बढ़ा दी जाती है। ये तो सरीयन मैं समझता हूं कि इस हुकूमत ने हमारे इस मादरे वतन को, हमारे इस मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया है। इसमें कोई शक नहीं, कर्ज तो सारी हुकूमतें लेती थी, लेकिन इस तरीके से हम IMF के सामने झुके हुए हैं कि जो कुछ वो कहते हैं बगैर चूं चरा के वो हो रहा है। जनाब स्पीकर, जरा मुलाजा फरमाएं कि आज बिजली, गैस 2 ऐसी कमोडिटीज हैं, 2 ऐसे सर्विसेज हैं, 2 ऐसी चीजें हैं जिससे कीमतें फौरी तौर पर बढ़ती। जब आप गैस की कीमत बढ़ाते हैं तो आपकी इंडस्ट्री पे जितनी चीजें मसनूआत हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है। आप बिजली की कीमत बढ़ाते हैं तो तब भी वो चीजें बढ़ जाती हैं। हत्ता के आम खाने पीने की चीजों का भी जो है वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाना हुकूमत के मुकम्मल फेल होने की दलील है। जनाब स्पीकर, कभी ऐसा भी हुआ? आप मुझे ये बताएं कि गंदम की कीमत बहुत बढ़ा दी गई, चीनी की कीमत बहुत बढ़ा दी गई और उसके बाद
کیا گندم کی قیمت بڑھنے سے کاشتکار کا فائدہ ہوا؟ یہاں میرے سارے بھائی کاشتکار بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کسی کاشتکار کو فائدہ ہوا؟ چینی کی قیمت بڑھنے سے کیا کسی کاشتکار کو فائدہ ہوا؟ یہ سوچنے کی بات ہے جناب اسپیکر۔ آپ خود میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر کو سمجھتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کاٹن کی قیمت بڑھائی، کیا کاٹن کے گروہر کو فائدہ ہوا؟ نہیں۔ کس کو فائدہ دیا گیا؟ ذخیرہ اندوزوں نے فائدہ اٹھایا، مڈل مین نے فائدہ اٹھایا، ان کے چہیتے مافیا نے فائدہ اٹھایا، لیکن عام آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی گئی۔ جناب اسپیکر، میں اس ہاؤس کو یاد کرانا چاہتا ہوں، پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت میں 1000 ارب سے زیادہ، جو 1000 ارب کے قریب جو تھا وہ رورل اکانومی میں انجیکٹ ہوا تھا۔ ہمارے زمانے میں کاشتکار نے خوشحال ہونا شروع کر دیا تھا، اس کے پاس نئے ٹریکٹر آ گئے تھے، گاؤں میں ایئر کنڈیشن لگنے شروع ہو گئے تھے، لوگ خوشحال تھے۔ آج لوگ اپنے ٹریکٹر بیچ رہے ہیں۔ آج کھاد کی قیمت جو ہے وہ اگر خرید کر کاشتکار اپنے کھیت میں ڈالتا ہے اور اس کے بعد اس کو نقصان ہوتا ہے، اس کو اپنے فصل کی قیمت نہیں ملتی۔ جناب اسپیکر، یہ صورتحال یہ ہے کہ ایک عام آدمی کا بجٹ کیا یہ اسمبلی بنا سکتی ہے؟ جناب اسپیکر، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے اس ایوان کی کرسی جو ہے، صدارت کی کرسی، اسپیکر کی کرسی پر آپ ہیں۔ آپ کا یہ ایک امپلائی ہے جس کی 30,000 روپیہ تنخواہ ہوگی، کیا آج ہم سب مل کر اس کا بجٹ بنا سکتے ہیں ایک مہینے کا اگر اس کے 3-4 بچے ہیں تو؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کو روٹی کس بھاؤ مل رہی ہے؟ کھانے پینے کی اشیاء جو ہے یہ کہاں سے لے کر آ رہا ہے؟ کیا اپنی تنخواہ میں اس کا گزارا ہو رہا ہے؟ آپ نے تو تنخواہ ابھی جب لوگ سڑکوں پر نکل آئے تو کہا جاتا ہے ہم 25% بڑھائیں گے، پچھلے جو 2.5 سال تھے آپ نے نہیں بڑھائی۔ اگر آپ 25% بڑھاتے بھی ہیں تو زیادہ سے زیادہ ایوریج جو ہے وہ 9-10% آئے گی۔ انفلیشن کہاں پر ہے؟ مہنگائی کہاں پر ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب اسپیکر، 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جناب اسپیکر، 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو جان بوجھ کر پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی کی جا رہی، یا ان کو سمجھ نہیں ہے۔ IMF ادھر ہمارے سر پر بیٹھا ہے، ہم بھی IMF سے قرضے لیتے تھے، لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہوتا کہ آپ ہفتے میں 2 دفعہ بجلی کی قیمت بڑھا دیں۔ ابھی وزیر صاحب کی میں عزت کرتا ہوں، نوجوان ہیں، وہ کیا کھڑا ہو کر کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ جناب والا اس طرح نہیں ہوا تھا، یہ پچھلی حکومتوں نے قرضہ چڑھا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ بھائی اب یہ رٹی رٹائی باتیں ختم کریں۔ اب قوم آپ سے پوچھنا چاہتی ہے کہ 2.5 سال آپ کے گزر گئے ہیں، آپ بتاؤ کہ آپ نے اپنے وعدے پورے کیے یا آپ دھوکے باز تھے؟ آپ نے ہم سے جھوٹ بولا اور پاکستان کی عوام کو گمراہ کر کر آپ نے ووٹ لی۔ اگر یہ ہے تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے جناب اسپیکر، آپ سمجھتے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ایک آدمی سے بھی جھوٹ بولتے ہیں تو وہ گناہ ہے، اگر پورے پاکستان کی عوام سے جھوٹ بولا جاتا ہے تو وہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ میں جناب اسپیکر آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، سرکولر ڈیٹ کی بڑی باتیں کرتے تھے وزیر اعظم۔ ہمارے زمانے میں تو کوئی 450-500 کے قریب سرکولر ڈیٹ تھا، اس کے بعد کوئی 800 کے قریب ہوا۔ تو ہر روز ہم سنتے تھے یہ سرمن کہ جناب سرکولر ڈیٹ کیسے ہو گیا، سرکولر ڈیٹ نے تباہ کر دیا۔ سرکولر ڈیٹ کے ہونے کے باوجود 4 روپے کا یونٹ، اور آج سرکولر ڈیٹ کہاں پہنچ گیا ہے؟ تقریباً $3 ٹریلین، 3 ٹریلین ارب، کیا اس کو کہتے ہیں، کھرب، 3 کھرب روپے کے قریب۔ اور بجلی کی قیمت کتنی؟ 28-29 روپے۔
اب مجھے یہ بتائیں یہ کون اس کا حساب کتاب کرے گا؟ جناب اسپیکر کبھی ایسا بھی آپ نے سنا کہ سرکولر ڈیٹ چلا گیا ہے 3 کھرب پر اور جو 4 روپے کا یونٹ تھا وہ چلا گیا ہے 2829 روپے پر؟ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ہمیں ان مسائل کو یہاں پر اجاگر کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم اس لیے ممبر چنے جاتے ہیں اپنے اپنے حلقوں سے اور پاکستان کی اس اسمبلی میں آ کر بیٹھتے ہیں تاکہ عوامی مسائل کو اجاگر کریں. اس کا جواب کون دے گا؟ جناب اسپیکر, اس کا جواب یہ نہیں مانا جائے گا کہ یہ پچھلی حکومتوں کا کرا دھرا ہے. اس کا جواب آپ نے آج دینا ہے کہ آپ نے 2.5 سال کے بعد ملک کو کہاں پہنچا دیا آپ لوگوں نے. اور سب سے بڑی بری بات یہ ہے, افسوس کی بات یہ ہے, ظلم کی بات یہ ہے کہ ان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ایک تو تھا نا کہ نقصان ہو رہا ہے, لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو احساس بھی انہیں نقصان کا احساس کرو. خدا کے لیے یہ ملک جو ہے یہ ہم سب کا ہے. تھینک یو. جناب اسپیکر, کون سے جناب اسپیکر, وزیر اعظم صاحب ہمیشہ ایک بات پر زور دیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ قرضہ جو ہے نا یہ ملک کو غلام بنا کے رکھ دیتا ہے. یہ قرضہ جو ہے یہ دوسرے ملکوں کے سامنے آدمی کے سر شرم سے جھک جاتا ہے. بلکہ یہاں تک وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے قرضہ لینے کے لیے کہیں جانا پڑا تو اس سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں. یہ آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا. جناب اسپیکر یہ بات نہیں سنیں, یہ باتیں ہوئی ہیں, یہ ریکارڈ پر میں اخباریں لے آؤں گا. جناب اسپیکر نہیں, یہ باتیں وزیر اعظم صاحب نے کی ہے, میں وہی دہرا رہا ہوں, میں نے کوئی غلط بات نہیں کی. آپ سنیں, انہوں نے فرمایا ہے یہ بات کہ اگر مجھے قرضہ کے لیے کہیں جانا پڑے تو میں خودکشی کرنے کو ترجیح دوں گا. آج صرف قرضہ میں بتانا جا رہا ہوں آپ کو کہ 35,000 ٹریلین 35,000 بلین جو ہے وہ قرضہ 2.5 سال میں آپ نے چڑھا دیا. یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں نا, یہی تو باتیں میں کہتا ہوں نا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر تو آپ ثابت کر دیتے کہ بھئی پچھلی حکومتیں قرضہ لیتی تھی, انہوں نے ظلم کیا, میں نے قرضہ نہیں لیا یا تھوڑا لیا. آپ یہ ثابت کر دیتے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بجلی کا قیمت بڑھ جب دے رہے نا جناب اسپیکر, جب 8 روپے کا بجلی کا بل تھا تو وہ اس طرح کرتے تھے, بجلی کے بل کو پھاڑتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی بجلی کا بل نہ دے. سنیں ذرا بات جناب اسپیکر, آپ بھی یہی تھے, میں بھی یہی تھا, یہ سب لوگ یہی تھے. وزیر اعظم نے ایسے کیا تھا کہ پھاڑ دو اور بل نہیں دینا. آج کیا کہتے ہیں آپ جناب اسپیکر؟ مجھے ایڈوائز کریں کہ میں بل دوں یا نہ دوں. آپ بتائیں, میرے لوگ بل دیں یا نہ دیں؟ بالکل نہیں, آپ بتائیں جناب اسپیکر, میں آپ سے سوال کرتا ہوں. راجہ صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پارٹی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ اپنے ڈیوز ادا کریں. بل پھاڑے تھے آپ. آج یا تو ہاؤس آج یہ کہے کہ وزیر اعظم نے غلط کہا تھا اس وقت. اگر وزیر اعظم نے اس وقت ٹھیک کہا تھا جب 8 روپے کا یونٹ تھا, آج 28 روپے کا یونٹ ہے, تو میں بل پھاڑوں یا نہ پھاڑوں, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, مجھے آپ بتائیں. تھینک یو جی. عمر صاحب پلیز وائنڈ اپ کریں, پلیز وائنڈ اپ کریں. راجہ صاحب وائنڈ اپ کریں پلیز. سنیں جناب اسپیکر, یہ باتیں ہو رہی ہیں باہر جناب اسپیکر, یہ ٹیلی ویژن پر بھی ہو رہی ہے, میں کو اپنے پاس سے نہیں کر رہا. وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ اگر بجلی کی قیمت بڑھتی ہے تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے. آپ بتائیں, یہ نہیں کہا تھا انہوں نے؟ دیکھیے آپ اپنی بات کر لیں. میں کسی کو نہیں کہہ رہا, میں ان کے سنہری لفظ دہرا رہا ہوں. تھینک یو جی. وائنڈ اپ کر لیں. میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. جناب اسپیکر, آج
آپ مہربانی فرمائے جناب اسپیکر، آج ہمیں یہ بات کرنے دیں، یہ ہم نے ریکوزیشن کیا ہے، آپ نے مہربانی فرمائی ہے، بلا لیا، قانون کے تحت بلانا پڑتا تھا، ہمیں یہ باتیں تلخ کرنے دیں یہاں پر، یہ ہاؤس اسی لیے ہے کہ ہماری بات سنی جائے انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، اگر آپ ہماری زبان روکیں گے تو پھر پاکستان کے 22 کروڑ لوگ بولیں گے، ان کو کیسے آپ ان کی زبان بندی کریں گے؟ تھینک یو۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا جناب اسپیکر کہ یہ وہی باتیں ہیں، میں ان کو دہرانا بھی نہیں چاہتا، کوئی اچھی باتیں نہیں ہے کہ میں اس کو دہراؤں، لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ خود بتائیں۔ کیا آج کاشتکار جو ہے اس کی کمر نہیں ٹوٹی؟ کیا وہ بیچارہ جو ہے اپنے گھروں میں بے بس اور بے کس ہو کر نہیں بیٹھا ہوا؟ آپ کو پتہ ہے جناب اسپیکر کہ ہمارا کاٹن جو ہمارا ایریاز تھا وہ کہاں پہنچ گیا ہے؟ وہ شرنک ہو کر اتنا ہو گیا ہے جتنا 1982 میں تھا۔ یہ تھے نا، یہ وہ پارٹی تھی جو کہتی تھی ہم پاکستان کو اوپر اٹھائیں گے، پاکستان اٹھے گا، اوپر جائے گا۔ سر 1982 میں جو کاٹن کا رقبہ تھا آج وہی رقبہ ہے پاکستان کا۔ کاٹن کا رقبہ شرنک ہو گیا ہے، کاشتکار ختم ہو گیا ہے۔ آج آپ مجھے بتائیں انڈسٹری کا کیا ہو رہا ہے، آپ مجھے بتائیں عام دکاندار کا کیا ہو رہا ہے، آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر یہ جو سرکاری ملازمین ان کا کیا ہو رہا ہے۔ جناب اسپیکر ختم کرنے دیں، لیٹ می وائنڈ اپ۔ یہ سر ہم نے بلایا ہے، ہمیں مہربانی فرمائیں، بالکل نہ گھبرائیں جناب اسپیکر، آپ بالکل نہ گھبرائیں، آپ ہمارے بھی اسپیکر ہیں، جتنا عمر ایوب صاحب کا ہے، لیکن مجھے بات ختم کر لینے دیجیے۔ جناب اسپیکر میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی ایک سیکٹر بتایا جائے، ایک سیکٹر، کوئی ایک شعبہ ہے زندگی پاکستان کا، کوئی ایک شعبہ بتایا جائے جو انحطاط پذیر نہیں ہے، کوئی ایک شعبہ۔ تھینک یو جی۔ نہیں جناب ابھی نہیں سر، اب میں آپ کو تھینک یو کر رہا ہوں، مجھے ختم کر دیں، میرے پوائنٹ آ جائیں اور ان پوائنٹس کا جواب پوائنٹ یہ ہے، اللہ اکبر۔ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ میں تلخی نہیں پیدا کرنا چاہتا، لیکن میری یہ خواہش ضرور ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر وہاں حکومت کی بینچوں سے، وزراء کی طرف سے ایسا اس کا کوئی حل پیش کریں۔ پہلے تو وہ ڈینائی کریں کیونکہ وہ کریں گے، لیکن یہ نہ کہیں جناب اسپیکر کہ یہ پچھلی حکومتوں کا ہے۔ میرا خیال ہے کہ 2.5 سال کا جو ان کا اپنا یہ جو ٹینیور ہے جو گزر چکا ہے اس کے اوپر یہ ہمیں جواب دیں۔ دیکھیں نا، اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت پر سوال کرتی ہے کہ بھائی آپ یہ کر رہے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ اگر آپ اس کا جواب نہیں دیتے اور صرف آپ یہ فرما دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو آپ کے زمانے کا ہے، یہ پچھلی زمانے کا ہے، تو پھر اس پر بحث ہو جانی چاہیے۔ تو پھر آپ موقع دیں ہمیں کہ جب یہ کہیں کہ یہ پچھلی حکومت کا ہے تو پھر آپ کو مجھے موقع دینا پڑے گا کہ میں ثابت کروں کہ یہ پچھلی حکومت کا نہیں ہے۔ نمبر 2 اور آخری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں سر، یہ آپ کے لیے بھی ہے سر، اس میں اس وقت جو سب سے یوٹیلیٹی سٹورز اس لیے بنائے گئے تھے کہ عام آدمی کو سستی اشیاء اس پر میسر، بازار میں اگر مہنگی ہیں تو یوٹیلیٹی سٹورز میں ایک تو معیاری چیز ملے اور دوسری سستی ملے۔ اب حالت یہ ہے جناب اسپیکر، میں آپ سے گزارش کروں گا، حکومت سے تو آپ گزارش کرنے کا یا ان کے کان پر تو جون تک نہیں ریگتی، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ذرا یہ معاملہ دیکھ لیں بینگ کسٹوڈین آف دی ہاؤس کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر اول تو چیزیں ناپید ہیں، غائب کر دی جاتی ہیں، اور اگر کوئی ملتی ہیں تو وہ بھی کمال ہے اتنی کہ گھی جو ہے وہ 40 اور 70 روپے کلو کے حساب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ملا کرے گا۔ جناب اسپیکر 2.5 سال میں تعلیم اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ عام آدمی اپنے بچوں کو تعلیم بھی نہیں دلا سکتا۔ ٹیکسٹ بک وہ بہت مطلب ہر چیز کی طرف ایک تباہی و بربادی کی داستان ہے، میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں، لیکن میں جناب کی احترام میں کہ آپ نے حکم کیا ہے کہ میں اس کو وائنڈ اپ کروں، تو میں صرف
3 चीजें पता करना चाह रहा था कि बिजली की जो कीमत है उसकी इस कदर तेजी से बढ़ने की वजह क्या है। ये ना बताएं कि ये पिछली हुकूमत है, वो मैं बता चुका हूं कि जब $148 की बैरल थी तो हमारे जमाने में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमाने में यूनिट था 4 रुपए। आप आज 60 रुपए का कीमत बहुत नीचे आ गई है, तो आप क्यों दे रहे हैं, उसकी वजह क्या है। नंबर 1, हमारा सर्कुलर डेट अगर 800 अरब था तो आपका 3 खरब कैसे हो गया, उसकी वजह बताएं। ये ना कहें कि ये पिछली हुकूमतों ने किया है। पिछली हुकूमतों ने अगर किया तो पिछली हुकूमतों के साथ एडवाइजर जो थे वो बैठे हुए हैं, वो फिर बताएं हमें कि हमने कब किया था। हम तो इनको याद है कि हफीज शेख साहब को याद है, मैं आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, कि इन्होंने IMF ने उस वक्त कहा था कि 1% बढ़ाएं, इफ ही रिमेंबर्स। तो मैं उसको रेजिस्ट करता था एज ए मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर के 1% क्यों बढ़ा रहे हैं, और हम नहीं बढ़ाते थे, बहुत कम हम इजाफा करते थे, हम सब्सिडी भी देते थे। आप कहते हैं हमने सब्सिडी खत्म करनी शुरू कर दी है, फिर ये सर्कुलर डेट किधर गया है। फिर आप बताएं कि ये जो IPPs का मामला है उसको आपने किस तरह हल किया है। आप तो बड़े फरजाने हैं, आप तो बड़े दानार हैं, आप तो बड़े अक्लमंद हैं। और सारा देखें, आखिरी बात यह है कि देखें इल्जामात से मुल्क आगे नहीं जाएगा। आप हमें जितना भी बुरा साबित करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि आप जो कुछ लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान के जो अवाम देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उनके घरों के चूल्हे का क्या पोजीशन है, गैस की क्या पोजीशन है, बिजली की क्या पोजीशन है, महंगाई की। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, अजान हो गई और जुमे का टाइम है, तो मैं ब्रीफली अभी